اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یا اولی الالباب لعلکم تتقون وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی القصاص بدلے میں حیاتٌ زندگی ہے یا اولی الالباب اے عقل مندو لعلکم تتقون شاید کہ تم تقوی اختیار کرو، شاید کہ تم رک جاؤ یا شاید کہ تم بچ جاؤ۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پروگرام مارننگ وتھ قرآن کے سیگمنٹ 1 ورس 1 ڈے روز کی ایک آیت سمجھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، میں آپ کو اس میں خوش آمدید کہتی ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آیت ہی انسان کی زندگی بدل دینے کے لیے کافی ہے۔ آج جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے وہ ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 179۔ میں نے آپ کو آیت کا ترجمہ بھی سنایا ہے۔ انتہائی خوبصورت، انتہائی جامع آیت ہے۔ پچھلی آیت 178 کو مد نظر رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بدلہ لینے کا کہا کہ آزاد کے بدلے آزاد اور پھر غلام کے بدلے غلام، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پھر اعتراضات کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا کہ بھئی ایک بندہ تو مر جاتا ہے، دوسرے کو آپ خود مار دیتے ہیں، اسلام تو بہت سخت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان ساری باتوں کا جواب ایک فقرے میں دے کر گویا منہ بند کر دیے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی تو ایک بات سے ہی مخالفین کے منہ بند ہو گئے، آپ نے اتنی اچھی بات کی ہے۔ اس آیت کے بارے میں ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بات کہہ کے اللہ تعالیٰ نے مخالفتیں کرنے والوں کے، اللہ پاک نے مخالفین کی ساری باتوں کے جواب دے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عقل مندو اور پیپل آف انڈرسٹینڈ کرنے والے، عقل رکھنے والے لوگوں، اگر بچنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے بدلے میں زندگی ہے۔ ایک مجرم جس نے جرم کیا ہے، اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ ایک انسان کو قتل کر، زندگی اور موت جس کا مالک اللہ ہے، اس اختیار کو اس نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور اس نے دوسرے انسان کو قتل کر دیا ہے۔ قرآن پاک میں ایک دوسرے مقام پر آتا ہے، سورۃ معاہدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا تو گویا اس نے من قتل نفسا بغیر نفس فقد قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانیت کا قتل کیا۔ اللہ کے نزدیک یہ اتنا بڑا جرم ہے تو اس کو آزاد چھوڑ دو، کیا اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ اس کو شتر بے مہار چھوڑ دو۔ ایک قاتل کو آزاد چھوڑنا، اس کا مطلب کیا ہے کہ گویا وہ سوسائٹی اپنی آستین کے اندر سانپ چھپا رہی ہے۔ جتنے قاتل وہ چھوڑے گی اتنے ہی سانپ وہ اپنے آستین میں چھپائے گی، اور آستین کا سانپ کتنا زہریلا ہوتا ہے کون نہیں جانتا۔ اس آیت کو ہم نے 3 پورشنز میں سمجھنا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ پہلا، یا اولی الالباب دوسرا، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تیسرا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ بدلہ لینے کے فوائد کیا ہیں۔ میں نے اس کی فہرست تیار کی ہے، ٹاپ 10 بینیفٹ آف قصاص۔ اصل میں تو یہ جو آیتیں ہیں نا، دیت لینا، سزا جو ہے وہ قاتل کی جو سزا ہے، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ڈائریکٹ میرا اور آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ حکومت کے کرنے کے کام ہے، یہ عدالت کے کرنے کے کام ہے، لیکن میں اس آیت پر جتنی بھی ڈسکشن کروں گی وہ اس حوالے سے کروں گی کہ جو لوگ
اسلام کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں اور اسلام کو ایک شدت والا مذہب، ایک سخت مذہب سزاؤں کی وجہ سے کہتے ہیں. ایون کہ ہمارے لبرل مسلمان بھی بڑی زبان درازی کرتے ہیں اس بات پہ کہ اسلام بڑا سخت مذہب ہے، اس کی سزائیں بڑی سخت ہیں. بھئی چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹ کر دینا، قتل کرنے پہ ایک تو قتل ہوا ہے دوسرے کو خود مار دینا، زنا پہ قتل کا. تو یہ جو سارے اعتراضات ہیں نا، ہمارے پاس ان کے جواب ہونے چاہیے. ہمیں ان ہاٹ ٹاپکس پر تیار رہنا چاہیے. بحیثیت ایک دائی ہم اسلام کے خلاف چلنے والے اس پروپیگنڈے کا جواب دینے والے ہوں. تو آج ہم دیکھیں گے کہ قصاص جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے، وہ کیسے ہے. 10 بینیفٹس میں نے نوٹ کیے ہیں، آپ لوگ ان کو سمجھیے تاکہ کوئی اعتراض کرے تو ہمارے پاس اس کا ایک ریزنیبل جواب ہونا چاہیے. سب سے پہلا اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ یہ ایک اللہ کا حکم ہے. جو لوگ تو اللہ کو مانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا حکم حکمت پر مبنی ہوگا، اور ہم اللہ کا حکم مان کر مقتول کا بدلہ لے کر ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں، اور اللہ کا حکم مان کر ہم اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں. سب سے پہلا بینیفٹ یہ ہے. اور دوسرا بینیفٹ اس کا یہ ہے کہ اس سے یہ ہوگا کہ جب کسی نے قتل کیا ہے اس کو سزا ملی ہے، اس کا جیسے سعودیہ میں کرتے ہیں کہ سر تن سے جدا کر دیتے ہیں شرع عام میں، جب اس کو سزا ملی ہے تو پھر جب اس کو کوئی دیکھے گا تو کوئی ایسا نہیں کرے گا، دوبارہ کوئی اس جرم کا مرتکب نہیں ہوگا، اس کے اندر خوف پیدا ہو جائے گا. اور نمبر 3، امن و امان اور سکون اور سلامتی قائم ہو جائے گی اس معاشرے کے اندر جہاں پر شریعت نافذ ہوگی، اور جہاں پر یہ حدود نافذ ہیں وہ امن والا معاشرہ ہوگا. اور نمبر 4 اس کا یہ ہے کہ جب جسم کا کوئی باڈی پارٹ کینسر زدہ ہو جائے، وہ ہاتھ ہے، پاؤں ہے، چیسٹ ہے، جیسے کہ عورتوں میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، تو ہم اپنے باقی جسم کو بچانے کے لیے ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں. پیسہ خرچ کر کے ہم وہ باڈی پارٹ کٹواتے ہیں کہ اتنا کاٹ دو تاکہ میرے باقی جسم محفوظ رہے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ یہ ناسور ہے سوسائٹی کے لیے ایسے مجرم جو اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ انسان کو قتل کر دیتے ہیں. ایسے ناسور کو پالنا گویا آستین میں سانپ پالنا ہے. تو جب اس کو سزا ملتی ہے، اس کو مکمل پراپر سزا ملتی ہے، قتل کے بدلے میں وہ قتل ہوتا ہے، تو گویا ہم باقی باڈی کو محفوظ رکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان جسم واحد کی طرح ہے، اس طرح ہم باقی جسم کو بچا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہوا نمبر 4. نمبر 5 یہ ہے کہ اللہ نے پچھلی آیت میں جو یہ کہا کہ الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام. اس سے ایک طبقاتی سسٹم جو ہے نا، طبقوں میں بٹے ہوئے لوگ، جو کچھ لوگ اپنے آپ کو ایلیٹ کلاس سمجھتے ہیں، کچھ مڈل کلاس اور کچھ لوئر مڈل کلاس. تو اس کا مطلب یہ اگر ایلیٹ کلاس کا کوئی کسی بندے نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں ایلیٹ کلاس کا ہی قتل کیا جائے گا. اگر مڈل کلاس کا کوئی تھا تو مڈل کلاس کا ہی، مطلب قاتل کو ہی پکڑا جائے گا. جیسے زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی امیر قتل کرتا تھا اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اگر کوئی غریب کرتا تھا تو اس کی نسلیں برباد کر دی جاتی تھی، اس کو اتنی جرت ہی نہیں ہوتی تھی. تو اس چیز کو بھی اسلام نے ختم کیا ہے. اب نمبر 6 یہ ہے کہ یہ جو 3 صورتیں سمجھائی نا اللہ تعالیٰ نے کہ 3 صورتیں ہیں، پہلی قتل کے بدلہ قتل، دوسری ہے دیت، اور تیسرا ہے معاف کر دینا. اس سے جو ہے نا، ایک تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو اسلامک سوسائٹی ہے نا، اس کے اندر انسانی جان کی قدر و قیمت پتہ چلتی ہے کہ دونوں فیملیز آپس میں بیٹھیں، یا تو وہ معاف کر دیں یا دیت دیں، اور یا پھر قتل کے بدلے قتل. لیکن جان، کوئی بھی جان جو ہے نا وہ اتنی بے وقت نہیں ہے کہ بالکل چھوڑ دیا جائے، اتنی بے وقت نہیں ہے. جان کی اہمیت ہے، انسانی جان کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے کہ انسانی جان کی بہرحال اہمیت ہے. یہ جو 3 صورتیں بتائی ہیں اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے. نمبر 7 یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جرم کی سزا سے لے کر بڑے بڑے جرم کی سزا جب دی جائے گی، آپ آگے دیکھیں گے کہ آتا ہے والجروح قصاص، زخموں میں بھی بدلہ ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان.
چھوٹے چھوٹے جرم کی بھی جب سزا دی جائے گی، چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹا جائے گا، زنا کرنے پہ کوڑے لگائے جائیں گے، شراب پینے پہ کوڑے، تو وہ سوسائٹی کیسی ہوگی؟ اس کی ایک بہترین مثال سعودی عرب کو لے لیں اور اس کے اپوزٹ امریکہ کو لے لیں۔ سائبر کرائم سعودیہ میں ہے ہی نہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا، دکانیں کھلی چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہیں نا، آپ کہیں گے کہ یہ بیگ میں نے رکھنے ہیں، مجھے ان کی پروٹیکشن، کہیں گے آپ کھلے چھوڑ دیں۔ ہم نے اپنے عملے کی ہم نے ٹریننگ کی ہوتی ہے کہ چوری نہیں کرنی۔ وہاں پہ آپ کو سائبر کرائم بڑے بڑے تو ہے ہی، قتل کی شرح سب سے کم سعودیہ میں ہے، زنا کی شرح سب سے کم سعودیہ میں ہے، چوری کی شرح سب سے کم وہ سعودیہ میں آپ کو نظر آئے گی۔ اور جبکہ یورپین کنٹریز میں یہ سائبر کرائم اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ وہ پریشان ہیں کہ ان سے کیسے رکا جائے۔ صاف کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ خود اپنی حفاظت کریں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے نظام پر انگلی اٹھائی، حدود کا جو اسلام کا جو تعزیرات، نظام تعزیرات ہے، اس پر جنہوں نے انگلی اٹھائی، وہ لوگ آج خود پریشان ہیں۔ اور نمبر 8، اسلام کی ہمدردیاں مظلوم کے ساتھ ہے، ظالم کے ساتھ نہیں ہے۔ کوئی مظلوم انسان، کوئی پسا ہوا انسان خود کو کمزور نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو اپنے پورے حقوق ملتے ہیں اسلام کے اندر۔ اسلام صرف طاقتور کا مذہب نہیں ہے، اسلام صرف طاقتور کو پروٹیکٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے۔ آج ویسٹ ہمیں نظر آتا ہے ظالم کا ساتھ دیتا ہوا، اہل مغرب، اہل یورپ ہمیں نظر آتے ہیں ظالم، بیچارہ چور، کوئی بات نہیں اگر اس سے ہو گئی تو بیچارہ قاتل۔ اسرائیل بیچارہ ہے نا، فلسطینی ہے تو ظالم ہے، وہ تو جی حماس نے یہ کر دیا تو حماس نے وہ کر دیا تو یہ ہوا تو وہ ہوا۔ تو یہ چیز جو ہے، ظالم کون ہوا؟ وہ جو پس رہا ہے اس کو ظالم کہیں گے۔ مطلب آج مغرب کی ہمدردیاں مظلوم کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ میں سمجھتی ہوں ہر دولت مند کی ہمدردیاں دولت مند کے ساتھ ہیں، امیر کے ساتھ ہیں۔ جو غریب ہے وہ تو جیسے کوئی مجرم ہے، غربت جیسے کوئی جرم بن چکا ہے، اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ جبکہ ہمیں نظر آتا ہے اسلام کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں؟ اسلام کی ہمدردی ہمیں مظلوم کے ساتھ نظر آتی ہے۔ اور نمبر 9، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں افراد کا شکار ہو کر لوگوں ایک قتل کے بدلے میں نسلوں تک وہ چلتا تھا، انہوں نے ہمارا ایک مارا، ہم ان کے 10 ماریں گے، پھر ایسے مطلب ایک انتہا تھی۔ اور آج کیا ہے؟ آج جی معاف کر دینے، عفو درگزر کا نام لے کے ہم تفرید کا شکار ہیں کہ بالکل جو ہے نا وہ ڈیتھ پینالٹی ہونی ہی نہیں چاہیے، بدلہ لینا ہی نہیں چاہیے، معاف کر دیں۔ ہم قاتل کو 100 بچوں کے قاتل کو بھی آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، دھن دھناتے پھر رہے ہیں، جس سے یہ ہے کہ سوسائٹی میں کوئی امن نہیں ہے، کسی کی جان محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ نمبر 9 جو ہے نا وہ یہ بینیفٹ آف قصاص میں آتا ہے۔ اور نمبر 10 پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور نمبر 10 پہ جو فائدہ ہے وہ بہت اہم، وہ یہ کہ جب ان تینوں صورتوں میں سے کوئی بھی ایک صورت ہو جاتی ہے، مثلا قتل کے بدلے قتل یا دیت یا معاف کر دینا، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو مقتول کی فیملی ہوتی ہے نا وہ امن میں آ جاتی ہے، سکون میں آ جاتی ہے، جو ایک بدلے کی ان کے اندر ہوس جاگی ہوتی ہے یا جذبہ جاگا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جس سے یہ ہے کہ آئندہ مزید دشمنی چلنے کا جو ہے نا بات ان کی آپس میں ہو جاتی ہے، خود دونوں فیملیز آپس میں بات کر لیں یا کورٹ میں چلے جائیں، عدالت میں چلے جائیں، تو کسی طریقے سے یہ بات ہو جاتی ہے جس سے یہ ہے کہ نسلوں تک وہ دشمنی نہیں چلتی۔ یہ 10 ٹاپ بینیفٹس قصاص کے میں نے بتائے ہیں کہ یہ کہ میں نے ایک فہرست بنائی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہو سکتے ہیں۔ تو اسلام کے جو یہ قوانین ہیں یہ ہمیں سکون اور امن والا معاشرہ دیتے ہیں۔ اب دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرمایا یا اولی الالباب۔ اب اولی الالباب کیا ہے؟ ایک تو باب ہوتا ہے نا دروازہ، نہیں، اس سے میرا دروازے نہیں ہے، یہ جمع ہے، یہ نکلا ہے لبا سے، لبا جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی اصل۔ مثال کے طور پہ جیسے بادام ہے، اس کو چھلکے میں سے نکال کے جو گری نکالی جاتی ہے اندر سے، اس کو کہتے ہیں لبا۔ اور جو دماغ ہے، انسانی دماغ جس کو بھیجا کہتے ہیں، دماغ کہتے ہیں، مغز کہتے ہیں، بکرے کا جیسے مغز ہے، گائے کا جس کو بھون کے کھایا جاتا ہے، تو وہ والا مغز جو ہے اس کو کہتے ہیں لبا۔ تو اولو الالباب
عقل و فہم رکھنے والے لوگوں، سمجھداری رکھنے والے لوگوں، اے وہ لوگوں جو پیپل آف انڈرسٹینڈنگ ہو، جو بات کو سمجھتے ہو۔ اگر تم بات کو سمجھتے ہو تو پھر تمہیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اس اصل سوسائٹی کی اصل کامیابی ان سزاؤں پر منحصر ہے جو اللہ نے قائم کر دی ہیں۔ اسی لیے کہا کہ اے عقل مندو، تمہارے لیے بدلے میں زندگی ہے، لعلکم تتقون۔ اب یہ جو لفظ ہے نا لعلکم تتقون، شاید تاکہ تم بچ جاؤ، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے تاکہ تم ان جرائم سے رک جاؤ۔ سزائیں کیوں ہیں؟ تاکہ تم ان جرائم سے رک جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ، یا تاکہ تم شاید کہ تم تقوی اختیار کر لو۔ یہ سب سے پاورفل میننگ ہے، تاکہ تم تقوی، اگر تقوی ہو، اگر تقوی کی تعلیم دی جائے سوسائٹی کے اندر تو سوسائٹی میں یہ جرائم ہوں گے ہی نہیں۔ آپ دیکھیے یہ ان جرائم کے لیے کون کون سے ادارے قائم کیے گئے ہیں؟ پولیس اسٹیشن ہے، اور پھر عدالتیں ہیں، جیلیں ہیں، یہ سب کچھ کس لیے؟ ان جرائم کو ختم کرنے کے لیے۔ اور ان پر کتنا پیسہ لگایا جاتا ہے؟ ظاہر خرچہ تو آتا ہی ہوگا۔ اگر وہی خرچ سوسائٹی میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے پہ لگایا جائے، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، تو یہ جرائم ہوں گے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی تھانہ نہیں تھا، کوئی پولیس کا قیام، ایسی کسی چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایون کہ فوج، آرمی بھی نہیں تھی۔ آرمی بھی حضرت عمر فاروق کے دور میں آ کے بنی ہے۔ ریزن کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تقوی کی تعلیم دی۔ مسجد نبوی میں صحابہ صفا، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹینڈنگ آرمی ہوتی تھی۔ جب جنگ کا موقع آتا تھا وہی لوگ آپ کے سولجرز ہوتے تھے، وہی آپ کی آرمی ہوتی تھی، اور وہی لوگ آپ سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو کمی کس چیز کی ہے؟ ہم غلط راستے پہ چل پڑے ہیں۔ ہم نے جو ہے نا وہ صرف سزائیں دینا ہی شروع کر دی ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر اسلام کی تعلیم لوگوں کو دی جائے گی، ان کے اندر تقوی پیدا ہوگا کہ اللہ از واچنگ، کوئی کام کرتے ہوئے بھی، کوئی کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ سوچ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ عارضی زندگی ختم ہو جانی ہے، ختم ہو جائے گی، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ سوچ، یہ نظریہ، اور اس چیز کی ٹریننگ اگر ہم معاشرے کے اندر اس چیز کی ٹریننگ دیتے ہیں تو یہ سائبر کرائمز اور پھر یہ بڑے بڑے جرائم خود ہونے ختم ہو جائیں گے۔ تو جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اگر متقی بن جاؤ گے تو پھر تمہیں یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ نے یہ جو سزائیں متعین کی ہیں اس میں ہماری ہی بہتری ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔